بھٹو کے مرثیے گانے والے شاعر کی زمین پر جیالے کا قبضہ، پی ٹی آئی سے بلے کا نشان دوبارہ چھن گیا تو دوسری جانب جن کے کاغذات نامزدگی رد ہوئے تھے انہوں نے عدالتوں میں جانے کا فیصلہ کر دیا۔ ان کہی انسنی کہانیاں جانیے گاج نیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں مانک انگرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گاج ٹی وی نیوز۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے اس شاعر کی جو بھٹو کے مداح تھے، جس نے بھٹو کے درد پہ اور اب مرثیے لکھے تھے، اور ایک مرثیہ تو اتنا مقبول ہوا تھا جو بھٹو اور جیالوں کی یا پیپلز پارٹی کے ہر جلسے میں سنا اور بجایا جاتا ہے، خصوصاً ایم آر ڈی کے زمانے میں۔ 88 کا زمانہ تھا جب محترمہ بے نظیر واپس آئی تھی تو ایک گانا مقبول ہوا تھا، ایک گیت مقبول ہوا تھا کہ بھٹو جا دشمن گولے گولے ماری داسی۔ جی ہاں، بھٹو کو وہ مداح شاعر افضل سولنگی ہے جس کی زمین حیدرآباد کے قریب ٹنڈو جام میں اس کی زرعی زمین ہے، جس پر پیپلز پارٹی کے اہم رہنما شرجیل انعام میمن نے قبضہ کر رکھا ہے۔ تو یہ وہ شاعر ہے جس نے، جب شرجیل انعام کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ پتہ نہیں کوئی اسٹیٹ ایجنٹ یا کسی اس قسم کے کام کر رہا تھا، تو اس سے پہلے اپنا افضل سولنگی صاحب کا ایک مقبول گیت تھا جو پیپلز پارٹی کے جیالوں کے جلسوں میں بڑے پیمانے سے بجایا جاتا تھا اور سنا جاتا تھا۔ جیا تو میرے خیال میں سندھ کو پورے ملک میں بچے کے نام پر کانوں اور منہ پہ یہ شاعری، یہ کلام، یہ گیت جو سنا جاتا ہے کہ بھٹو جا دشمن گولے گولے ماری داسی، وہ اسی بھٹو کے دشمن کے جو مرثیے گانے والا تھا، اسی شاعر کی زمین پر شرجیل انعام میمن جو کہ سندھ کے 2-3 مرتبہ وزیر بھی رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہے، شرجیل انعام میمن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے زرداری صاحب سے اچھے تعلقات ہیں، اس پہ زرداری صاحب ہمیشہ مہربان ہیں۔ تو کرپشن کے نام پہ اس سے پہلے نہ صرف شرجیل انعام میمن جو ہے اس نے یہ پہلا کرپشن نہیں کی، یہ کہ عوامی شاعر افضل سولنگی کی زمین پر قبضہ نہیں کیا، انہوں نے تو سندھ کے خزانے کو بڑے نقصان دیے ہیں۔ اس پہ وہ شرجیل انعام میمن جو انفارمیشن وزیر رہ چکے ہیں، 2-3 مرتبہ انفارمیشن اطلاعات کے وزارت اس کے قلمدان اس کے حوالے رہا ہے، تو ایک بڑا کرپشن کا ایک معاملہ سامنے آیا تھا جس کی بنیاد پہ شرجیل انعام میمن اور کچھ محکمہ اطلاعات کے کچھ افسران تھے جو سزا بھی بھگت کے آئے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اب یہ معاملہ زرداری یا بلاول بھٹو زرداری صاحب تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، لیکن یہ معاملہ جو ہے ایک شاعر کی زمین پر قبضے کا معاملہ ہے جہاں سوشل میڈیا پہ بڑے پیمانے پہ وائرل ہوا ہے۔ مجھے یہ ابھی تک اس پہ میں کوئی کیا سرائے نہیں کر سکتا کہ اس کی زمین کی واپس ہوگی اور تدارک ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے روایتوں میں شامل ہے کہ اس چیزوں کے وہ اپنے جو لیڈران ہیں، جو اپنے رہنماؤں کو اتنا آزاد رکھا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں کرپشن سندھ میں، کرپشن تو ویسے پورے ملک میں ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی اور نے نہیں کی یا کسی اور پارٹی کے حصے میں نہیں آئی یا کسی اور دوسرے پارٹیوں کے رہنما ہیں وہ شفاف ہیں، انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ کرپشن تو نواز شریف پہ الزام ہے، تو پی ٹی آئی کے سربراہ پر بھی الزام لگ رہے ہیں، سابق جو بانی چیئرمین ہے اس پہ بھی الزام ہے۔ تو میں یہ نہیں کر رہا کہ کوئی کرپشن کسی پہ، باقی سیاسی رہنما یا باقی پارٹیوں کے رہنما جو ہیں وہ کرپشن سے آزاد ہیں یا انہوں نے کرپشن نہیں کی، لیکن یہ جو ایک ڈفرینٹ انداز کی کرپشن ہے، جو ایک عوامی شاعر ہے جو بھٹو کا کارکن ہے، جو شہیدوں کا کارکن ہے، وہ شہیدوں کے لیے شاعری کرتا رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک شاعر یہی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے الفاظوں کی بھیٹا دے سکتا ہے ان کو، جو اس کی عظمت کو، اس کو سلام کرتا ہے، وہ شاعری کے ذریعے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ شاعر نعرے تو نہیں لگا سکتا، لیکن اسی شاعر کا جو ایک بڑے پیمانے پہ مقبول گیت رہا ہے، مقبول شاعر کلام رہا ہے،
جہاں بھی جالوں کا جلسہ ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے، یا محترمہ شہید یا بھٹو شہید صاحب کا جب بھی ذکر آتا ہے تو سننے والے اور احتجاج کرنے والے کے ذہن میں یہ ضرور آتا ہے کہ بھٹو یا دشمن گولے گولے مارے. جی ہاں، تو اسی شاعر کے زمین پر شرجیل انعام میمن صاحب نے قبضہ کیا ہے. پتہ نہیں اب اس کے پہ کیا کہیں، یہ تو ہم رائے کچھ اس کی فائنل رائے تو نہیں دے سکتے کہ اس کی زمین کے پہ قبضہ ختم ہوگا یا نہیں. تو دوسری طرف جو اہم معاملہ ہے، کیونکہ 2024 کی الیکشن جو 8 فروری کو ہو رہی ہے، اس میں باقی تقریباً 30 سے 35 دن بچے ہیں. تو اس 30 سے 35 دن میں ابھی تک تو پی ٹی آئی کو جس انداز میں باہر نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے بڑے پیمانے پہ جو فارم، تو ایک تو اس کے نامزدگی کاغذات جو ہیں وہ تو رد ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ ابھی شاہ محمود قریشی سے لے کر جو بھی اس کے اپنے شاہ محمود قریشی ہے، اپنے جو بھی ان کے پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں جن کے کاغذات نامزدگی رد کیے گئے، مسترد کیے گئے، وہ تو انہوں نے تو عدالتوں کا رخ کر لیا ہے. صرف یہی نہیں کہ جو یہاں بھی یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ مراد سعید صاحب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، پچھلی حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت کے زمانے میں وزیر تو وزارت اور سرگرم وزیر رہا ہے، وہ بھی واپس آ گیا ہے. وہ ظاہر ہو گیا ہے، جو فرار تھا، مفرور تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، وہ اس کے فارم جو رد ہوئے ہیں تو وہ سامنے آیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، لیکن وہ آ گیا ہے. ظاہر ہے وہ بھی عدالتوں کا رخ کرے گا اور فارم بھرے گا. تو جو اپنے نامزدگی کاغذات ہیں اس کے حوالے سے ظاہر عدالت وہ بھی جائے گا. تو ایک تو یہ ہے. تو دوسری جانب پی ٹی آئی سے جو بلے کا نشان چھینا گیا تھا، جو اپنے ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ نے وہ جو بحال کیا تھا، تو اب آج جو ایک اہم ہوا، جو کارروائی ہوئی پشاور ہائی کورٹ میں، ڈبل بینچ نے ایک اس کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان دوبارہ چھینا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جو اندرونی جو اپنے پارٹی کے اندر جو الیکشن ہے وہ کرائے. دوسرے جانب سے نواز شریف کی جو ہم یہ بات کافی مرتبہ کہہ بھی چکے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بار بار اس معاملے کا ذکر بھی آئے گا، کیونکہ تو ایک طرف تو جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ سامنے چل رہا ہے، تو پنجاب میں نواز شریف کو بڑا مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ نواز شریف تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے وہ مرکزی حکومت بنائے اور 2/2 اکثریت حاصل کرے. اس لیے وہ نہ صرف سرگرم ہوا ہے، بلکہ انہوں نے نون لیگ نے مختلف سیاسی پارٹیوں سے بھی رابطہ کیا ہے. جیسے کاف لیگ سے ان کی باتیں چل رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ان کے بیچ میں چل رہا ہے. کہ اب وہ دیکھیں کہ ظاہر 1-2 دن میں یہ معاملے فائنل ہو جائیں گے، کیونکہ دن بہ دن الیکشن سامنے کے دن قریب آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ صرف سیٹ کا معاملہ، نشستوں کا معاملہ، حلقوں کا معاملہ نہیں ہے. ظاہر ہے ان کو عوام تک بھی جانا ہے، وہ الیکشن مہم بھی چلانی ہے. تو اس حوالے سے یہ دیکھتے ہیں تو نون لیگ سے کہ جو 10 سے 15 سیٹیں ہیں، وہ ان معاملے پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کتنی ہوتی ہے اور کیا کرتے ہیں. پر اس سب سے پہلے کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے اور مرکز میں حکومت بنائے، کیونکہ اس مرتبہ حکومت نہیں بنی تو یہ ایک مسئلہ ہوگا، اور یہ روز بروز اس کے لیے، کیونکہ یہ جس انداز میں اس کی صحت کی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی صحت اچھی نہیں ہے، ظاہر ہے جو اس مرتبہ وہ حکومت نہیں بنا سکے تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ آئندہ دنوں میں ان کے لیے مسئلہ ہو. تو دوسری جانب جس طرح بلاول بھٹو نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے ہیں لاہور میں، ان کی خواہش ہے، ان کی پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ویکیوم ہوا ہے ملک میں، خاص طور پر پنجاب میں، جو ان کو پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے جن کے کاغذات نامزدگی رد ہوئے ہیں یا ٹیکنیکل عدالتوں میں ان کے پاس ریلیف نہیں آئے گا، تو ظاہر وہ پیمانے پہ نہیں آئے گی. اہم قیادت جو اسی
معاملے میں پھنسی ہوئی ہے کہ ان کے کاغذات رد کیے گئے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی کی ویکیوم کو پر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور ایکٹیو ہو بھی رہی ہے۔ اور آج تو پیپلز پارٹی نے اپنا وزیر اعظم کے جو امیدوار بلاول بھٹو کو نامزد کر دیا ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد جو سرگرمیاں ان کو اور بھی زیادہ کرنے پڑے گی، کیونکہ وزیر اعظم بننے یا وفاقی یا مرکزی حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی یا نون لیگ جو بھی پارٹی ہے ان کو پنجاب کو کور کرنا پڑے گا، کیونکہ پنجاب اہمیت رکھتا ہے۔ ایک تو نون لیگ جو مختلف معاملوں میں پھنسی ہوئے، استحکام پارٹی اور کاف لیگ ہے اور دیگر جو پارٹیاں ہیں ان سے جو سیٹ ایڈجسٹ کا معاملے چل رہے ہیں، اس کے باوجود جو نواز شریف کی ممکن حد تک یہ کوشش ہے کہ وہ جو صوبائی حلقوں پہ ان سے ایڈجسٹ کرے، لیکن مرکزی جو ہے ایم این اے جو ہے اوپر والے جو نشستیں ہیں اس پر وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سارے آج کے ولاگ میں آخر میں ہم ایک اہم خبر ہے، جو دکھ کی خبر ہے نون لیگ کے حوالے سے، ایک بڑی خبر دکھ کی خبر ہے کہ ستاج عزیز صاحب نواز لیگ کے اہم ساتھی رہے ہیں، ان کا نون لیگ کے لیے اچھے بڑے پیمانے کی قربانیاں ہیں، وہ آج گزر گئے ہیں، جس کے حوالے سے پوری قیادت نہ صرف دکھ میں نڈال ہے بلکہ وہ تعزیتیں بھی وصول کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کے ستاج عزیز صاحب اپنے نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں اور اہم اس کی بڑی خدمات ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا